اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات حضرات جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فرینچ مسلم ہسٹری کے بارے میں کہ جو فرانس کے مسلمان ہیں وہ کہاں سے آئے اور وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کی کیا تاریخ ہے اور کیوں فرانسیسی حکومت ان کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے، کیوں وہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں سے فرانس کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو فرانسیسی جو مسلمان ہیں یہ بربر مسلمان ہیں اور یہ مسلمان افریقہ کے الجزائر اور تیونس سے یہاں پر پناہ گزین کے طور کے اوپر ادھر آئے تھے۔ تو کیونکہ جو فرانس کا الجزائر، تیونس اور دوسرے افریقی ممالک کے اوپر قبضہ رہا ہے اور یہ جو مسلمز ہیں وہ یہاں پر کیونکہ وہ فرانس کے زیر سایہ تھے، زیر تسلط تھے میں کہوں گا، تو یہ مسلمان اپنے ممالک سے یہاں پر ہجرت کر کے آئے اور یہ کہا جاتا یہ ہے کہ 1960 عیسوی کے دوران جب فرانس میں انڈسٹریل ریولیوشن یعنی جو صنعتی انقلاب آیا تو ان کو پھر بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑی جو ان کی فیکٹریوں میں کام کریں، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو اپنے ملک میں لایا اور پھر وہ یہی لوگ مستقل آباد ہو گئے اور یہ کہا جاتا ہے، لیکن ہسٹری یہ نہیں ہے۔ تو ہسٹری بتانے سے پہلے میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تقریباً جو فرانس میں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو فرانس میں کل مسلمانوں کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ غیر سرکاری کا لفظ میں نے اس لیے ادا کیا ہے کیونکہ جو فرانس میں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں مذہب کا ہانہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں وہ ایک کمیونسٹ سیکولر ایک نظام وہاں پر رائج ہے، یعنی وہ اس نظام میں یہ ہے جو مذہب ہے وہ آپ کا سیاست سے وہ علیحدہ رہے گا، ریاستی معاملات میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہاں پر مذہب کا ہانہ مردم شماری میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو غیر سرکاری کچھ تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور کے اوپر یہ مردم شماری وغیرہ کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کتنی % ہے، کون کون سے مذاہب ہیں۔ تو اسی طریقے جو فرانس کی جو کل آبادی ہے وہ 5,65,00,000 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اب میں آپ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی جانب چلوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے تقریباً 800 سال اسپین کے اوپر حکومت کی ہے، اور جو طارق بن زیاد تھا وہ ایک بربر ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ایک افریقی قبائل ہے ان کو بولتے ہیں بربر، اور بہت وہ جنگجو قوم تھی اور طارق بن زیاد بھی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ بن نصیر بھی بربر تھا، وہ بھی بربر قبیلے سے جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بربر کا جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں اس پیچھے ایک لاجک ہے جو میں آگے آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو جب مسلمانوں نے اندلس یعنی اسپین کو فتح کیا تو بعد میں کچھ فرانس کے جو علاقے بھی مسلمانوں نے فتح کیے اور وہ علاقے میں اسپین کی جو خلافت تھی، جو عباسی خلافت تھی، تو اس میں یہ شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، فرانسیسیوں کے جو مقامی حکمران تھے انہوں نے اسپین کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ تو اب مسلمانوں کی حکومت تو ختم ہوگی اور اب انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے جو اسپین کے مسلمان تھے ان کے خلاف اقدامات اٹھانے شروع کر دیے اور ان کے خلاف اقدامات اٹھانے شروع کر دیے اور ان کو اسپین سے نکال دیا۔ تو بہت زیادہ مسلمانوں کو ایسے نکال دیا گیا، جو مقامی جو مسلمان کچھ بچے بھی تھے ان کو جبراً ان کا مذہب چینج کرایا گیا، تو اور کچھ لوگ تھے جو اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، لیکن میکسیمم لوگوں کو انہوں نے ایسے اپنی مذہب کی تبدیلی کے اوپر مجبور کیا۔ لیکن یہ جو فرانس کے حصوں میں جو اسلام پھیلا ہوا تھا، خاص طور کے اوپر وہ حصے جو فرانسیسی سرحد کے ساتھ تھے اسپین کے، اور جو فرانس کے جو اسپین کے 7 حصے تھے، مغربی حصہ تھا، وہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ لوگ
کیونکہ فرینچ تھے اور وہ لوگوں نے اسپین میں جا کے علم حاصل کرتے تھے. وہاں سے وہ جب اسلام کا جو نظام دیکھتے تھے، اسلام کی حقانیت کو جب دیکھتے تھے تو وہ پھر وہ اسلام قبول کرتے تھے. وہ لوگ وہاں پہ اس وقت سے وہ وہیں پر آباد تھے، اور وہی مسلمان تھے جنہوں نے 1792 عیسوی میں جو فرانس میں انقلاب آیا، اس کے بعد وہ نیپولین بوناپارٹ جب حکومت بنی تو واٹرلو جو 1815 عیسوی میں ہوئی، اور بعد میں نیپولین بوناپارٹ کی جو رشیا کے ساتھ جنگیں ہوئیں، یا آپ کہہ سکتے انگلینڈ کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں، تو مصر کے اوپر جب اس نے حملہ کیا تھا تو بڑی تعداد میں وہ مسلمان جو نیپولین بوناپارٹ کی فوج کا حصہ تھے، اور ان کی جو قبریں ہیں آج بھی وہ فرانسیسی انقلاب کے جو بعد میں جو نیپولین بوناپارٹ کے زمانے میں جو فوجیوں کی جو قبریں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں. اگر ہم یورپی پروپیگنڈا یہ مان لیں کہ یہ جو مسلمان ہیں جو 60 لاکھ سے زیادہ آباد ہیں یہ افریقی بربر ہیں، اور یا 1922 عیسوی کے بعد یہاں پر اپنا گزینو کے طور کے اوپر یہاں آباد ہوئے، تو میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ وہ جو مسلمان جو نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ تھے جن کی آج بھی فرانس میں قبریں موجود ہیں، تو پھر وہ مسلمان کدھر گئے؟ دیکھیے اس میں حقیقت ہے کہ جو افریقہ سے مسلمان یہاں پر فرانس میں آباد ہوئے تھے آ کر، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی یہ تعداد بتاتے ہیں، بلکہ یہ ہے یہاں کی جو مقامی کمیونٹی تھی جو وہ بھی کافی ایک ہزاروں سال سے جو یہاں پر مسلمانوں کی تاریخ چلی آ رہی ہے، اور ہزاروں سال سے مسلمان یہاں پر آباد تھے، اور جو وہ مسلمان تھے وہ بہت ہی وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ پہلے بھی یہاں پر موجود تھا. اور نمبر 2 بات یہ ہے، یہ جو بربر مسلمان ہیں الجزائر کے، تیونس کے، تو یہ نو ڈاؤٹ یہ افریقہ سے یہاں پر آباد ہوئے تھے. تو اب فرانسیسی حکومت یہ کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے جی یہ افریقن مسلم ہے، اور تقریباً 1 لاکھ آدمی نے اسلام قبول کیا فرانس میں. اس کے علاوہ یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں سارے ریفیوجیز ہیں، یعنی یہ ہجرت کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پراپوگنڈا ہے. بیسیکلی یہ پراپوگنڈا اس لیے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاں کے رہائشی نہیں ہیں، تو یہ پھر یہ پراپوگنڈا بنائیں گے. جیسے انڈیا نے جو سٹیزن شپ لا وہ پاس کیا تھا، اسی طریقے سے فرانسیسی حکومت بھی آگے یہ کرنے جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال پھینکا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر یہ کیا جائے گا کہ یہاں پر بھی انڈیا کی طرز کی سٹیزن شپ لا پیش کیا جائے گا. اس کے تحت یہاں کے مسلمانوں کو کی جو حیثیت ہوگی وہ دوسرے درجے کی شہریوں کے طور کے اوپر ہوگی، اور اس طریقے سے فرانس میں مسلمانوں کو فرانس سے باہر کرنے کے لیے ان کے لیے ایک راستہ صاف ہو جائے گا. تو آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں فرانسیسی کہ مسلمانوں کو وہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں؟ سارے اقدامات ان کا جو صدر ہے وہ لانت انسان وہ کیوں ایسے اٹھا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فرانس میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کی ہر روز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ انگریز جو منصوبہ بندی کرتے ہیں مسلمان وہ منصوبہ بندی کو نہیں مانتے. جو فرینچ کرسچن ہیں ان کی جو آبادی کم ہو رہی ہے، جبکہ جو مسلم ہیں فرانس میں ان کی آبادی بڑھ رہی ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو انگریز یہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو فیملی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ اس پہ بلیو نہیں رکھتے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری نمبر جو ریزن ہے کہ مسلمان فرانس کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو حالیہ ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ اگر فرانس میں اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا تو سن 2050 تک جو کرسچن ہیں اور جو مسلم ہیں فرانس میں ان کی آبادی برابر ہو جائے گی. ابھی مسلمان 60 ملین ہے تو کل آبادی 5 کروڑ 65 لاکھ ہے. اگر قبول اسلام اور نمبر 2 مسلمانوں کی جو ایسے شرح پیدائش میں اضافہ ہوگا تو مسلمان وہاں پر ڈومینیٹ کر دیں گے، اور آخرکار فرانس میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی. اب یہ لوگ نہیں چاہتے کسی طریقے سے مسلمان یہاں پر مزید پھلے پھولیں، اور کل یہ ان کی جو کرسچن جو سیکولر حکومتیں ہیں اور جو کفرانہ حکومتوں کے لیے رکاوٹ بنے. تو اس چیز کو یہاں پر اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسلمانوں کی حکومت تاکہ مسلمانوں کی حکومت یہاں پر
قیام نہ ہو جائے، تو اس کو روکنے کے لیے سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں فرانس میں مزید کشیدگی بڑھے، اور آگے جو چانسز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ حالات جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ غدر ہو سکتا ہے فرانس کے مسلمانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہو سکتا ہے، جس طریقے سے برما میں ہوا تھا، افریقی ممالک میں ہوا تھا، اور تو اسی طریقے سے فرانس میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حالات اس جانب لائے جا رہے ہیں، لیکن فرانس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ترکی ہے، اور ترکی میں جو سید طیب اردگان ہیں وہ ایک مضبوط سی سپلائی دیوار کی طرح مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، اور امید کرتے ہیں اگر فرانس نے کچھ ایسی جسارت کی کہ اس نے یہاں اسلام کو ختم کرنے کی مسلمانوں کے اوپر، تو ہو سکتا ہے ترکی اور فرانس کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 ہو اور بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ جان جائے۔ اور خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ کو مکمل کہ کیا معاملہ ہے اس کی سینس آپ کو ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وما الا البلاغ المبین۔